آپ کے دادا جی ایم سید، جن کی تصویر آپ کے بیک سائڈ پہ بھی لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے سندھ کو پاکستان میں شامل کرنے میں اہم کردار ادا کیا، مگر پھر ایسی کیا وجہ بنی کہ اسی جی ایم سید نے سندھو دیش کا نعرہ لگایا، پاکستان توڑنے کی باتیں کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سائنس سے یہ سوال کیا گیا تھا کسی صحافی نے آپ کی طرح کہ بالکل ایسے ہی تھوڑے الفاظ مختلف، لیکن یہ کیا اس نے کہا کہ جو مالی اپنا درخت لگاتا ہے اس کو کسی اور کو اس کے کاٹنے کی تکلیف نہیں ہوگی جتنی خود کرتا ہے۔ اور ایک وقت تھا سر، میں نے دیکھا کہ بشیر خان قریشی سندھیوں کے سب سے مقبول لیڈر تھے، انہوں نے کافی عرصہ جیل میں بھی گزارا اور پھر ان کی ایک پراسرار موت ہوئی۔ ان کی موت کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں، میں جہاں پہ ان کی موت ہوئی ان سے صرف 1.5 کلومیٹر دور تھا۔ ایک گاؤں ہے دڑی مکسی، وہ ادھر تھے، میں اپنا زمینیں ہیں، میں رہتا ہوں نواب شاہ ڈسٹرکٹ میں جس کا بے نظیر آباد نام ہے۔ سر، آپ کا نام زین العابدین شاہ صاحب ہے، اور جبکہ سندھ حکومت کے اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا نام سید مراد علی شاہ ہے، تو کہا جاتا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان گہرے تعلقات ہیں اور آپ ان کے اوپر بھی تنقید بھی نہیں کرتے، ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں۔ کیا تعلق ہے آپ کا مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ؟ تنقید کی بات تو الگ ہے، تعلق یہ ہے کہ رشتہ داری ہماری، میرے والد کے ساتھ دوستی بھی تھی اور ہم آپس میں رشتہ داری بھی ہے، وہ لحاظ ہوتا ہے ذاتی طور پہ، باقی سیاسی طور پہ میں ان کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ سندھ کی قوم پرست جماعت کے سربراہ ڈاکٹر قادر مکسی نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جی ایم سید کے تمام فیصلے سندھ کے حق میں نہیں تھے، انہوں نے سندھ کی سیاست کو فائدہ دینے کے بجائے الٹا نقصان پہنچایا۔ اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ انہوں نے یہ بیان کس طرح دیا اور کس کانٹیکسٹ میں دیا؟ یہ ان کو معلوم ہوگا۔ دیکھیں، وہ پیپلز پارٹی والے بھی بولتے ہیں، دوسری جماعتیں بھی بولتی ہیں، تو اس نے بھی، وہ ہماری جماعت تو نہیں ہے، اور انہوں نے کرٹیسزم کیا ہے، تو میرے خیال میں تو 100% غلط کیا ہے۔ ہم اس کو ایک ایک بات کو، اگر وہ بیٹھے گا تو بات کریں گے، کیونکہ ہم ساتھ کام کیا ہے ہم نے اسٹوڈنٹ لائف میں، تو میرا خیال ہے غلط کیا ہے۔ آپ کا طرز زندگی دیکھ کر کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ سید زین العابدین شاہ کی ذرائع آمدن کیا ہیں؟ اتنے جو پیسوں کی برسات ہو رہی ہے، جو یہ شاہانہ زندگی آپ گزار رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، آپ کی ذرائع آمدن کیا ہیں سر؟ شاہانہ زندگی گزارتا ہوں، آپ نے سنی ہوگی، میں پیدا ہوا اس وقت بھی ہمارے پاس گاڑی تھی، میرے والد کے پاس تھی، اب بھی میرے پاس گاڑی ہے، 2 گاڑیاں ہیں۔ آپ اکثر موروثیت کے خلاف بیانات دیتے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا بھی ہے۔ سندھ یونائٹڈ پارٹی 2006 میں قائم ہوئی اور آپ کے بھائی جلال محمود شاہ اس پارٹی کے ہیڈ تھے اور اس وقت آپ اس پارٹی کے ہیڈ ہیں، تو کیا ان 20 سالوں میں کوئی ایسا قابل بندہ پیدا نہیں کر سکی آپ کی پارٹی کہ انہیں سربراہ بنایا جاتا آپ کی پارٹی کا؟ میرا خیال ہے کہ قبولیت بھی ہوتی ہے، یہ جو آئیڈیلزم ہوتا ہے نا، آئیڈیلسٹ پالیٹکس ہوتی ہے، یہ جو اس میں قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے خواہشوں سے لے کر اپنی کئی چیزوں۔ یہ قربانی آپ بھی دے سکتے تھے سر؟ نہیں، آپ تمام قوم پرست جماعتیں مل کر بھی ایک واحد پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر پاتے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ قومی جماعتوں کو، جو ہماری وطن دوست قوم پرست جماعتیں ہیں، ان کو پاکستان میں سیاست کرنے نہیں دی جاتی، پاکستان کو زبردستی چلایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اپنی پیدا کردہ آرگنائزیشنوں سے اور ان کے الائی سے۔ 8 دسمبر 2025 کو آپ نے ایک بیان دیا کہ آئین کا اگر احترام نہیں کیا گیا تو ہم وفاق کو کھو دیں گے، تو کیا یہ آپ نے دھمکی دی تھی، یہ مشورہ دیا تھا؟ ہمارے یہاں اس نے کہا یہ پاکستان ہے، کس نے بتایا آپ کو؟ اس آئین نے بتایا نا، تو آئین نے بتایا کہ یہ پاکستان ہے، ماورائے آئین چلائیں گے تو احترام نہیں کریں گے تو یہ ملک نہیں چلے گا۔ آج بھی میں کہتا ہوں، اگر یہ آئین نہیں ہے تو ملک بھی نہیں ہے۔ سر، آپ کی جماعت کا چہرہ سید جلال محمود شاہ کہاں غائب ہیں؟ اور کافی دفعہ یہ بھی قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں کہ آپ کے اور ان کے درمیان کچھ اختلافات بھی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے اور وہ کہاں ہیں آج کل؟ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، ہی از آن بیڈ، اور وہ چل پھر نہیں سکتے، اور ڈاکٹر اور نرسنگ کیئر میں ہیں، تو اسی لیے نہیں ہے، تو تعلقات تو نہیں، ہمارے قائد رہیں۔